السلام علیکم. ایک نئے ہفتے کے آغاز میں ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید. ناظرین، مکہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا دفاعی معاہدہ صرف 3 ملکوں کے درمیان ایک کاغذی تعاون نہیں بلکہ خطے کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی نقشے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے. معاہدے کی بنیاد شک یہ ہے کہ ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا، جبکہ دفاعی تعاون، انٹیلیجنس، عسکری روابط اور اعلیٰ سطحی رابطوں کو بھی ادارہ جاتی شکل دی جائے گی. ترک وزیر خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ کسی ایک ملک بالخصوص ایران کے خلاف نہیں اور اس میں مستقبل میں دوسرے ممالک کی شمولیت کی گنجائش بھی موجود ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے بھی فوری طور پر اسے خطرہ قرار دینے کی بجائے کہا ہے کہ اسے علاقائی خود انحصاری کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ جامع اور حقیقی خطرات سے نمٹنے والا نظام ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا 3 مسلم طاقتوں کا یہ اتحاد جنگ کی تیاری ہے یا جنگ روکنے کی نئی ڈیٹرنس ہے؟ اور کیا مکہ سے شروع ہونے والا یہ دفاعی ماڈل آنے والے دنوں میں پورے خطے کا نیا سیکیورٹی فریم ورک بننے جا رہا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین آزاد کشمیر انتخابات کی بات کریں گے. اس کا تیسرا مرحلہ صرف 11 نشستوں پر ووٹنگ نہیں، یہ اس سوال کا امتحان ہے کہ شدید سیاسی کشیدگی، احتجاج اور وفاقی اتحادیوں کی باہمی لڑائی کے سائے میں جمہوری عمل کتنی ساخت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. ایک طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات، احتجاج اور بائیکاٹ ہے، تو دوسری طرف اسلام آباد میں ایک ہی وفاقی حکومت کے اتحادی آمنے سامنے ہیں. سوال اب یہ ہے کہ کیا نئی حکومت عوامی غصہ، ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور وفاقی اتحادیوں کی محاذ آرائی ان سب کو سنبھال پائے گی یا نہیں؟ اور ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے میں کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی بات کریں گے. یہ قتل صرف ایک نوجوان کی المناک موت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنیادی سوال کا امتحان بن چکا ہے کہ پاکستان میں قتل کے بعد لاش کی شناخت، شواہد کا تحفظ، فورینسک تفتیش اور انصاف تک رسائی کا نظام آخر کتنا قابل اعتماد ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے پینل میرے ساتھ موجود ہے. اپنے پینل کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. ڈسکشن کے لیے ڈیفنس انالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی آر بلوچ صاحب ایکس ایمبیسڈر ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور حماد حسن صاحب سینئر انالسٹ ہیں، وہ بھی آج کے ڈسکشن کا حصہ ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کر لیتی ہوں. سب سے پہلے سر ہم سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ دفاعی معاہدے کی بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے کیا یہ نئی مسلم دفاعی ڈیٹرنس بن کر سامنے آئے گا؟ اور سر اس کی پاکستان کے تناظر میں اور پوری مسلم امہ کے تناظر میں جو اہمیت ہے، آپ کی نظر میں، آپ کی رائے میں کیا ہے؟ بہت ہی ہسٹوریکل الائنس ہوئی ہے پاکستان کی، کنگڈم کی اور ترکیہ کی، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی کمبینیشن ہے. ترکیہ ویری اسٹرانگ ماڈرن ٹیکنالوجی، بیٹل ہارڈنڈ فورس، اور ان کے پاس تمام اپنے ویپن اکوپمنٹ تیار کرتے ہیں، انڈیجنس بھی. پاکستان ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی، ابھی مارکا حق میں ہم نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ. سیکنڈ، واحد اسلامک نیوکلیر کنٹری اینڈ ویری میچور رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ، وہ بھی ہم نے اس شو کر دیا. ود ہماری میزائل ٹیکنالوجی لیٹر دنیا میں مشہور ہے. دین وی ہیو گاٹ دا J-10 J-70 انڈیجنس ہم کام بھی کریں. اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی ان کی ایک تو کلیئر ہیڈڈ اسٹرانگ سنسیئر لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ ان کی فائنینشیل کیپیبلٹی. نو یہ تینوں کو اگر ہم کمبائن کریں، اٹ بیکم دا ویری اسٹرانگ فورس ملٹی پلائر. اور اس سے خاص طور پہ مین چیز یہ ہے کہ اٹ از ڈیفینسو ان نیچر. They have no offensive design. They don't have to go and attack somewhere. But it is against deterrence. کہ کوئی پاکستان پہ اگر جیسے انڈیا فالس فلیگ آپریشن کیا، پہلگام میں کیا، اور آ کے ایک نیوکلیر میں اٹیک کر دی. آپ 10 دفعہ سوچے، پاکستان نے پہلے اکیلے ہی اس کا جو حال کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ضلع میں شکست دی تھی فیلڈ مارشل نے. لیکن اب اس کو یہ نظر آئے گا کہ ایک کرے گا تو اس کے بعد ترکیہ بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ سعودی عرب بھی آ جائے گا. لائک وائز تو ترکیہ کے اوپر ان کے اوپر ایک تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے. دین اٹس اے ویری گڈ الائنس ان مڈل ایسٹ کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اٹ سیریسلی افیکٹ اسرائیل کو، کہ اسرائیل جب ابھی اوفینسو ڈیزائن میں کبھی گریٹر اسرائیل کے لیے جاتا ہے اور سعودی عرب کی طرف نظر مارتا ہے، یا ابھی آپ کے سامنے ہی ہم نے الیکٹ کیا، ہم نے بڑا کلیئر، آپ کے ڈیفینس منسٹر نے بھی بات کی، فارن منسٹر نے بات کی کہ this alliance is open to every Islamic country.
اچھا بریگیڈیئر صاحب میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ تہران نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے، تہران بھی مطمئن ہے، یعنی ایران نے خطرہ نہ ہونے کی بات کی ہے. سر اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا کانٹیکسٹ؟ لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی بات جو رہی کہ آئی ایم شیور کہ پاکستان نے، ترکیہ نے اور کنگڈم سعودی نے ضرور ایران کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا. اچھا صحیح. بیکاز الٹیمیٹلی ایران مائٹ آلسو جوائن دس الائنس. ایران کے لیے اوپن ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ باقی ممالک آ جائیں گے ایرانی ہے. نو، ایران ول آلسو بی پارٹ آف دس الائنس. 57 کنٹریز اسلامک کنٹریز ہیں، ایران از پارٹ آف دیٹ. اگر الٹیمیٹلی یہ سارے ملک وہ اسی کو ریٹرن کر دیا، جو مسلمانوں کا حال ہوا وہ اسی کے ہوتے ہوئے، عراق، لیبیا، سیریا، غزہ، ایران اور اس کے بعد افغانستان، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اٹ از ہائی ٹائم دے ہیو ریئلائز کہ سیکورٹی ڈائنامک جو ہے اسلامک ملکوں میں بڑی سوچ بدل گئی ہے. اور اس کا کریڈٹ ٹو فیلڈ مارشل قاسم نیز، انہوں نے بتایا کہ ایران پر بھی اور کہ آپس میں مت لڑیں بڑھیں، یہ تو فائدہ ہوگا اسرائیل کو. بریگیڈیئر صاحب اگر ایران بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو دنیا کی جو ڈائنامک ہے وہ یقیناً مزید تبدیل ہوتی ہوئی ہم دیکھیں گے. اس میں آپ سے مزید بات بھی کرنا چاہوں گی، لیکن ابھی حماد حسن صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حماد صاحب، آپ کی رائے میں، آپ کی نظر میں یہ دفاعی معاہدہ کیا ہے؟ اور پھر آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ تہران خاصا مطمئن نظر آ رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ اسلامی اتحاد کی بات بہت پہلے ہو رہی تھی. 1974 میں بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی، لیکن پھر ورلڈ ڈائنامکس کچھ اس طرح چینج ہوتے رہے کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے، اور یہ قریب نہ آنے کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا. تسلسل کے ساتھ مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی کیا، لیکن اب ڈائنامکس بہت حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. اب وہ یونیپولر ورلڈ تو رہی نہیں. اب دنیا میں کئی طاقتیں ابھر رہی ہے. چین ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے سامنے آیا ہے. پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ترکی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں اسلامی ممالک، یعنی ایران کی مثال لے لیں، ملیشیا کی مثال لے لیں، بہت سے ممالک کی، ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے. اور اسی احساس نے اور پھر مسلمان ملکوں کے ساتھ بہت سے معاملات بھی درپیش آئے، تو ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ تینوں ممالک یعنی پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، ان کی اہمیت دوسرے اسلامی ملکوں کی نسبت زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے. جی. دوسری بات یہ کہ ترکی جو ہے اس کے پاس ایک بڑی فوج بھی ہے. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب، جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ سر، اگر اس الائنس میں قطر، جس کی ریومرز ہیں کہ وہ شامل ہونا چاہ رہا ہے، اور بہت پہلے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ قطر شامل ہوگا جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، قطر اس میں شامل ہو جاتا ہے، ایران شامل ہو جاتا ہے، مصر شامل ہو جاتا ہے، دیگر اسلامی ممالک شامل ہو جاتے ہیں، تو سر یہ آپ جو کرائیٹیریا ہے، یہ جو ڈائنامکس ہیں، اسے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی دس از ہیپننگ کیونکہ یہ ایران اور امریکہ اسرائیل وار میں خلیجی ممالک نے ریئلائز کیا ہے کہ یو کانٹ ریلائی آن ادرس سیکورٹی. آپ کو خود اسٹرانگ ہونا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، آپ کو سیکورٹی کوئی نہیں کرے. امریکہ نے ایران کا اتنا بڑا ایک تھریٹ کریٹ کیا، فیک تھریٹ کہ جی ایران آپ پہ اٹیک کر دے گا، آپ کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. $3.3 ٹریلین کا ویپن ایمونیشن امریکن نے یہ خلیجی ممالک کو بیچے، اور پھر کہا جی ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے ایران. اور جب لڑائی ہوئی تو سب چھوڑ چھاڑ کے یہ اسرائیل کی پروٹیکشن میں چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا. سو دے فیل ویری کٹ آف. اب ریئلائزیشن ہوئی. پھر پاکستان نے جو مارکا حق میں چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ جو انڈیا کو ذلت میں شکست دی، ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے، ریجنل سیکورٹی پرووائڈر بن گئے، پھر پیس کیپنگ میں ہمارا یہ ایک اب مقام بن گیا. یہ ساری چیزیں دیکھیں، سب سے پہلے سعودی عرب میں پاکستان دفاعی معاہدہ کر لیے. بیکاز بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ وی آر دا اونلی اسلامک نیوکلیئر کنٹری اینڈ ویری میچور ریسپانسبل کنٹری ٹو این ایکسٹینڈ. آج تک ہماری کوئی لیکیج نہیں ہوئی ہے. ہماری کوئی کمانڈ اتنا ماڈرن طریقہ کہ دنیا کے امریکن، یورپین یونین اور IAEA والے یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہت سسٹم ہے.
جس کی وجہ سے دیکھ اور پھر انڈیا اسرائیل از اے نیوکلیئر کنٹری. سو اگر یہ ممالک آ جاتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو دیٹ مین اسرائیل کبھی سوچے گا بھی نہیں ایک خلیجی ممالک میں کوئی ایسی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے پاکستان ہمیشہ بڑا ہمبل رہا ہے, ہم کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئے. یہی آپ کو مار خاک کا بات دیکھ لیں, جی جو ہی امریکن پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ انڈین منتیں کر رہے ہیں آپ سیزفائر کر لیں, انہوں نے کہا ایز لانگ ایز انڈیا از ریڈی اینڈ دے ڈونٹ گو فردر ایسکلیشن وی آر ریڈی. اور اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں کہ جی ہی ایکسیپٹڈ, اور انڈیا نے دیکھیں کس طرح جھوٹ بولا بعد میں, جہاز بھی گرا لیے, سب کچھ ہو گیا. تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے پھر ریئلائزیشن اب ہو گئی ہے نا کہ یہ اب مجھے بتائیے کہ یہ ایران ہو گیا مثال کے طور پہ, اور خلیجی ممالک آگے اسلامک والے, کیا اسرائیل کین ایور ڈیئر کہ وہ گریٹر اسرائیل کے خواب میں خلیجی ممالک میں جا کے اٹیک کریں؟ بالکل نہیں, وہ دو بار سوچے گا. بالکل سر, جی آر بلوچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو سر میں آپ سے اس دفاعی معاہدے کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, مکہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی مسلم دفاعی ڈیٹرنس ہے جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور ابھی تو 3 ممالک اس میں شامل ہیں, آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی اس کا حصہ ہوں گے؟ بہت شکریہ, تھینک یو, اینڈ بہت سارا سلام آپ کو, ہمارے ریسپیکٹڈ پینلسٹ کو, اور آپ کے بہت ہی اچھے جو ویورز ہیں اس پروگرام کے. دیکھیے جی, یہ میں ایموشنز کو کروں تو بہت زیادہ بات چیت ہوگی, لیکن وی آر ایٹ اے ہسٹورک مومنٹ. ہسٹورک ایک تاریخی لمحہ ہے, الحمدللہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو عزت ہے. العز من تشاء و تذل من تشاء. اندر کے دشمن بھی اور باہر کے دشمن بار بار اس آیت کو پڑھیں اور پھر توبہ تائب ہو جائے. ٹھیک ہے, سو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کامیابی عقل و دانش, ہمت, سنسیریٹی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹریٹجک ویژن کا نتیجہ ہوتی ہے. اور وہ پھر مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں, اس کے لیے بھی آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت کی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ان دا پرسن آف فیلڈ مارشل عاصم منیر, اور پرائم منسٹر اور فارم منسٹر, اینڈ پوری قوم, دیکھیے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں قوم کی ہمت کو, قوم کے ایسپریشنز کو. اور یہ جو کچھ مکہ ڈیفنس نام جو بھی آپ دے دیجئے, یہ تو خواب تھا جو ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور ہم سمجھتے تھے, بچپن سے پڑھتے تھے کہ جو ہے وہ حجاز سے لے کے خاشقر تک ایک اسلامک امہ ایک ہی سائے تلے کھڑی ہوگی, جھنڈے تلے کھڑی ہوگی. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. اور میں اپنے آپ کو سچی بات ہے بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں اس لحاظ سے کہ یہ خواب ہمارا پورا ہوا. ہم یہ ضرور لکھتے تھے, بلکہ میں نے تو اس جنگ کے فوراً بعد یہ لکھا بھی تھا, ایک آرٹیکل MMP5 مڈل مسلم پاورز 5, پاکستان, ایران, سعودی عرب, ترکیہ, ایجپٹ, لیکن آپ نے 3 دیکھ لیے, مزید بھی انشاءاللہ چوتھے بھی almost it is there. اور پھر اللہ کرے کہ ایران بھی اپنی جو کنسیڈریشن کے بعد اور تبدیلی کی جو ان کے پاس پازیٹیو آ رہی ہے, جو نوجوان کی لیڈرشپ آ رہی ہے, وہ دنیا کو اور اپنے نیبرہڈ کو, پڑوس کو مختلف نظریے سے دیکھ. دیٹ از دا کی آف اٹ. اگر وہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ایک انہولی الائنس بننے چلا تھا, جو ہم نے ایران پہ حملے سے 2 دن پہلے دیکھا تھا, مودی اور نتنیاہو کی تصویر, وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ وہ ہے, اور وہ ایک وٹنس ہے. It bears witness to the history of today and tomorrow کہ ہندوستان کہاں کھڑا ہے, اسرائیل کہاں کھڑا ہے, اور پاکستان کا جھنڈا کہاں کھڑا ہے. بالکل صحیح. تو خدارہ میں اندر میں خاص طور پہ جو ہمارے, میں دیکھتا رہتا ہوں کچھ لوگوں کو پڑھے لکھے ہیں جو اس میں سے کیڑے نکال رہے ہیں, اس میں سے نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. گاڈ سے سیلیبریٹ, گو اینڈ جا کے 2 نفل پڑھیں کہ اللہ نے اتنی عزت آپ کو دی ہے. اب آپ ایز اے پاکستانی بالکل ایسے ابھی 3 ممالک اس میں شامل ہوئے, لیکن اس کا آغاز تو تب سے ہوا تھا جب پاکستان نے مارکا حق میں کامیابی حاصل کی, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر ممالک اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. حماد صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قطر, جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ قطر تو پہلے سے ہی شامل ہونے کی بات کرا تھا, ترکیہ سے بھی پہلے ریومرز تھی کہ قطر بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا, آپ کو لگتا ہے قطر اور آہستہ آہستہ دیگر ممالک بھی اس معاہدے کا حصہ
بنتے جا رہے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ خطے میں نیا سیکیورٹی فریم ورک بننے جا رہا ہے؟ بالکل بالکل. یہ جو دیکھیں یہ جسر جو جا رہا ہے نا کہ مکہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر اس کے پیچھے خانہ کعبہ کی تصویر جو ہے, پھر یہ تینوں ملکوں کے سربراہان کی موجودگی, اس سے ایک جسر تو جا رہا ہے کہ اسلامک ورلڈ اکٹھا ہو رہا ہے. اور اسلامک ورلڈ صرف اس سے اکٹھا نہیں ہو رہا ہے کہ یعنی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو دوسرا ملک صرف ساتھ دے گا, بلکہ یہ معاملات معاشی اور اقتصادی حوالوں تک بھی پھیلتے چلے جائیں گے. یہ جو دوریاں اور فاصلے پیدا ہو چکے تھے ان کو بھی پاٹنے کا پہلا مرحلہ ہے. اور جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ تہران کا جو جسر ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے, بالکل ہونا چاہیے. یعنی ایران کو آپ اسلامی دنیا سے الگ نہیں کر سکتے. البتہ ماضی میں ان کی جو پالیسیاں رہی ہے ان کے حوالے سے بہت سے مسلمان ملکوں کو تحفظات تھے, اور پھر جب سعودی عرب کو تحفظات ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات تو اسپریچول اثرات پوری اسلامی دنیا پر پڑتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جسٹر جا رہا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی جارحانہ پن دکھائی دے گا یا کسی پر کسی کے خلاف منصوبہ بندی, لیکن مسلم امہ کے خلاف بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جی ارجن بلوچ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ الائنس تو بن رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک الائنس دیکھا تھا مودی اور ہم نے دیکھا تھا کہ نیتن یاہو کے درمیان. اس معاہدے سے کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے مودی سرکار کو اور اسرائیل کو, ٹو بی اسپیسیفک نیتن یاہو کو؟ دیکھیے بالکل پراپر میسج چلا گیا ان کے پاس, کیونکہ دیکھیے خطرہ کوئی تصوراتی نہیں تھا. اسرائیل نے تو حملہ کیا تھا ایران کے اوپر, انڈیا نے بھی حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر, اور یہ بھی وہ اوپر سے یہ بھی وہ اپنے ایک تکبر کا اظہار کرتے تھے کہ یہ صرف پاز پہ ہے, we can redo it again. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جو کنٹریز ہیں جو ایک انتہائی پرورٹ تھنکنگ والی لیڈرشپ کے انڈر آگے, ہم پورے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں کہہ رہے, ہم تمام جوس کو نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹولہ جو ہندوستان پہ قابض ہے, جو ٹولہ جو اسرائیل قابض ہے, ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, ان کا زیونسٹ ایجنڈا ہے, ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے, جو کہ انفیکٹ ان کے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے. انفیکٹ اب تو آ رہے ہیں آرٹیکل پہ آرٹیکل, ہندوستان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹلی آئسولیٹڈ ان دا ورلڈ, دیر از نو بڈی ود دیم. سیم از دا کیس ود اسرائیل, ٹوٹلی آئسولیٹڈ. اب دنیا میں اگر دو ملک ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں, فقط وہ ہندوستان اور اسرائیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہونے چلا ہے انشاءاللہ یہ بنیاد ہے, یہ پہلی اینٹ ہے اس کوآپریشن کی, کولابوریشن کی. اور یہ نہیں کہ آپ اپنے لشکر لے دوڑیں گے, وہ وقت ختم ہوتا ہے, بڑی سی بڑی قوت نہیں کر سکتی. کہ آپ اپنی ایک کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, ایوالو کرتے ہیں, اور اس کے لیے یہ تینوں جو ہے ان کی اپنی اپنی کیپیسٹیز ہیں. پاکستان ایک وار ہارڈن آرمی ہے, سعودی عرب کا اپنا ایک انرجی اور ان کا اپنا ایک وزن ہے, ٹیکنالوجی میں ٹرکی ہے. تو جب آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیکنالوجی ود the leadership, with the skilled manpower and the money comes together, it will be an formidable ایک ایسی alliance ہوگی جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. بالکل صحیح, یعنی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مکہ سے نئی مسلم دفاعی ڈیٹرنس کا آغاز ہو جاتا ہے. جی ارجن بلوچ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ناظرین, باقی پینلسٹ میرے ساتھ ہی موجود ہوں گے, ابھی بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر انتخابات کی بات کریں گے. ہم بات کریں گے ان اتحادیوں کی جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کیا بات کی ہے ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ ہے اور اتحادی آمنے سامنے باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں, لفظی گولہ باری بھی جاری ہے. بریگیڈیئر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی, اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے, اور یہ بات انہوں نے کی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ان کے جو بھی مطالبات ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مطمئن ہوگی؟ دیکھیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کچھ پوائنٹ ہے جو کہ قابل غور ہو نہیں سکتے ہیں, اور اس میں 2-3 پوائنٹ. ایک قابل غور کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ 2/3 میجورٹی کی جو بات کر رہے ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں 12 جو مہاجرین کی سیٹس ہے وہ ختم کرنی چاہیے, یہ ایک نقطہ نظر ہوگا جو سوچنے کی بات ہے. لیکن
بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے، اس کو ہر لحاظ سے سوچیں کہ آئین میں تو آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اس طرح کی جو انہوں نے تشدد آمیز حرکتیں کی ہیں، جو سیکورٹی فورسز کی باڈیز کی بے حرمتی کی ہے لاشوں کی، اس کے بعد جس طریقے سے فائرنگ کی ہے پوائنٹ بینک کے اوپر، امریکن ساتھ کے ویپن چلائے ہیں، ان چیزوں کو ریاست ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ جو بھی مذاکرات پر آئیں، ہتھیار ڈال کے مذاکرات کے لیے بیٹھے آ کے جو مطالبہ تو حکومت غور کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، جنہوں نے سیکورٹی فورسز، چاہے پولیس ہے چاہے کوئی بھی ہے، ان کو شہید کیا، ان کی بے حرمت کی، دے نیڈ ٹو بی پنش۔ ان کے رنگ لیڈر جن کے خلاف بغاوت کے مقدمے کبھی ختم نہیں ہونے چاہیے، ان کے خلاف اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے تاکہ ایکٹ اینڈ ڈیٹرنس آئندہ کے لیے کوئی اور ایسے حرکت نہ کرے، کیونکہ ریاست کے خلاف اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے تو ریاست اپنی جو قانونی کارروائی وہ پوری کرے گی، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ باقی پہلے ساری باتیں مان لی ہیں، 3 روپے کی پر یونٹ ہم بجلی ان کو دے رہے ہیں، 12 روپے ویسے کاسٹ کرتی ہے۔ پورے پاکستان میں 5,000 روپے کا آٹا مل رہا ہے من، ان کو 2,000 کا مل رہا ہے۔ ہر چیز ان کے لیے سستی کی ہوئی ہے، کوئی حرج، بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ مذاکرات ہوتے ہیں، ناٹ بندوق کے نوک پہ۔ دیٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئرفائڈ۔ بالکل صحیح ہے۔ حماد حسن صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتحادی جو آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا یہ صرف انتخابات اور نتائج تک رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں اتحادی جو ہیں وہ ایک ہی میز پر نظر آئیں گے، یا یہ جو رفٹ ہے یہ آگے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اتحادی یہ رہیں گے، فی الحال صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کوئی بڑا دراڑ یا بڑی رفت نظر آئے گی۔ ابھی حال ہی میں 2-4 دن پہلے مکہ معاہدہ ہوا ہے، اس پر دستخط پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیے، تو اس سے ایک تاثر تو یہ گیا کہ حکومت بھی مضبوط ہے اور پرائم منسٹر بھی اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ 3 فیزز میں ہو رہا ہے، اور اس میں میرپور میں 14 لاکھ ووٹ تھا ٹوٹل، پھر مظفر آباد میں 10 لاکھ ووٹ تھا، تو اتنے کم لیول کے الیکشن میں یہ کوئی بڑا الیکشن بھی نہیں تھا۔ 3 اضلاع کا الیکشن ہوا اور 14 لاکھ سے کم ووٹر تھے۔ تو جب اس سطح کا الیکشن ہو تو اس میں دھاندلی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن کشمیر کا ایک مزاج ہے کہ فیڈرل میں جس کی بھی حکومت ہو کشمیری اسی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہاں بھی ایسا ہوا، تو اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ البتہ بلاول کا رویہ جو ہے وہ قدر جارحانہ تھا پہلے، اب تو اسی طرح نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کشمیر کے حوالے سے ان کو تحفظات نہیں ہے، بلکہ جو فیڈریٹنگ یونٹ کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بنیادی طور پر ان کا غصہ ہے، اور ظاہر ہے سندھ کا اپنا ایک مزاج ہے سندھ کی سیاست کا، تو وہ اسی کے مطابق بالکل ایسے سندھ کی سیاست کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمان میں حکومت سے تعاون نہیں کریں گے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ بڑے خائف نظر آئے، اور جس طرح کی زبان کا ان کی طرف سے استعمال کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ اتحاد قائم رہے گا، یا کوئی آپ دراڑ دیکھ رہے ہیں اس اتحاد میں اور وفاقی اتحاد بھی ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جویریہ، بات یہ ہے کہ جب الیکشن کا موسم ہوتا ہے تو کافی جذبات بھی ہاٹ ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس وقت ہیٹ اپنے اندر آپ کئی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بٹ دیٹ شوڈ بی ٹیکن، بٹ ادروائز آئی تھنک جب یہ الیکشن کول ڈاؤن ہوگا، ڈسٹ بیٹھ جائے گی، آئی ایم شیور کہ یہ پھر وہ اس طرح اگر ایک اوفینسو ایٹیچیوڈ بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس موقع کے اوپر ان انوائرمنٹ کے اندر جبکہ پاکستان اس وقت ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم ایڈیشن بھی کر رہے ہیں، ہمارا ایڈمنسٹریشن بھی آئے، تو وی ہیو ٹو شو دا ورلڈ دا یونٹی امنگسٹ آور فائلز، کہ پاکستانی قوم ایک ہے، مسلح افواج کے بھی پیچھے کھڑی ہے، اور ہم کوئی دشمن کے نیریٹو کو جو ہے نا وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو ڈیفیٹ کریں گے۔ ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹی، آپ کی سیکورٹی فورسز، آپ کے عوام، دے شوڈ بی آن ون پیج۔ یہ میسج ہم نے دنیا کو دکھا دیا تھا جب یہاں پر امریکہ یہ اسلام آباد اکارڈ کے لیے پہلا فیز یہاں پر ہوا تھا، اور اس میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس وقت میچورٹی اور کمپوز بیہیویئر کی ضرورت ہے کہ ہم اس موقع پہ اگر 19-20 کا فرق ہے بھی تو ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر میرے خیال میں ہمیں ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے کی ابھی 1-2 سال الیکشن میں رہ گئے ہیں، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ اپنی آپ اچھی
कैंपेन बनाएं, आप अच्छा मैनिफेस्टो बनाएं, और मैं तो कहूँगा अगर जब हर दफा लड़ाई झगड़ा होता है तो व्हाई नॉट गो फॉर बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाएं, असेंबली में लेकर आएं, और उसके बाद एक बाय इलेक्शन जहां भी होता है वहां उसको प्रॉपर यूज करें एज ए रिहर्सल। अगर वहां वो कामयाब होता है देन गो फॉर बायोमेट्रिक, ताकि ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो। बिल्कुल सही है, लेकिन बायोमेट्रिक पे हम देख रहे हैं कि जो साबिक इक़्तिदार होते हैं उन्हें खासा एतराज़ होता है। लेट्स सी कि अब आने वाले इंतखाबात में इसको इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। हम आज राना सनाउल्लाह साहब की बात आपसे भी करना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं और ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी हुकूमत में आएगा वो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो मामलात हैं उन पे नज़रसानी करेगा, उनके मुतालबात को देखेगा। फिर वो कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। आप भी ऐसा ही देख रहे हैं? देखिए, एक तो एक्शन कमेटी की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी, और उसकी वजह ये है कि कश्मीर में इलेक्शन भी हुआ। ठीक है, इलेक्शन में थोड़े बहुत वाकयात होते हैं, इलेक्शन भी कश्मीर के अंदर हुआ, इलेक्शन भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। फिर सियासी जमातों ने वहाँ बहुत बड़े बड़े जलसे किए, कश्मीरी अवाम भी उसमें आए, तो उसके बाद एक्शन कमेटी की अहमियत इतनी नहीं रही या उनके बयानिए में इतनी जान नहीं रही। बिलाखिर उन्होंने इस तरफ आना है, सियासत की तरफ, और मसाइल का हल ही सियासत और डायलॉग है। तो ठीक है, एक एहतजाज उनका था या है, लेकिन एहतजाज से तो किसी को नहीं रोका जा सकता। वो एहतजाज करे भी, लेकिन आईन कानून की हुदूद में रहकर एहतजाज का हक सबको हासिल है। अलबत्ता कश्मीरी अवाम ने अगर वोट का इस्तेमाल किया है, जलसे जुलूस हुए हैं, मीटिंग्स हुए हैं, पेपर इस्तेमाल हुए हैं, वो उसमें गए हैं, वो स्टेशंस में गए हैं, वोट डालने गए हैं, तो इसका मतलब है कि अवाम ने सियासत पर एतमाद कर लिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मीर रज़ा कत्ल केस की बात करेंगे। नाज़रीन, जुर्म से ज़्यादा निज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं। ये कौन सा निज़ाम है जो चल रहा है और इस निज़ाम को चला कौन रहा है? पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनकी राय इस पर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो मीर रज़ा कत्ल केस एक मुअम्मा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और पोस्टमार्टम के बाद जो इंकशाफात हुए हैं उससे मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। शनाख्त मिटाने के लिए चेहरा तेज़ाब से जलाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि ये जो मीर रज़ा कत्ल केस है सर, कातिलों से ज़्यादा निज़ाम कटहरे में आ रहा है। निज़ाम पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो सर, अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़्ड है तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? लेकिन जवेरिया, मैं बिना होम मिनिस्टर के सिंध में, सिंध पुलिस इज प्रोफेशनल, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं। लेकिन क्यों इतनी कैजुअल इंक्वायरी हुई है, खासतौर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, और दोबारा क्यों नई टीम बनानी पड़ी, पोस्टमार्टम दोबारा क्यों करना पड़ा, पहले क्यों नहीं अरेंजमेंट किया? दिस स्पीक्स लॉट ऑफ थिंग्स। और इसके लिए आई एम श्योर कि आईजी पुलिस वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, मैं पर्सनली जानता हूँ, एडिशनल आईजी कराची के, ही गुड पर्सन। सो जो जिस चीज इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहीं कमजोरियां दिखाई हैं, पोस्टमार्टम में गलत थी, उनको जरूर चेक करना चाहिए। हमारा होता ही है कि हम चीजें इग्नोर कर देते हैं। आज किसी के जिसकी बच्चे की जान गई, इकलौता बेटा, डूइंग सच ए गुड बिजनेस, और अगर वो इस तरह से गया, आप फीलिंग होनी चाहिए कि अपनी फैमिली में खुदा ना खातो ऐसी बात हो, तो उस फैमिली की प्लाइट क्या होगी, उनके क्या जज्बात होंगे, कितनी उनको तकलीफ हो रही होगी। और इट इज सिंपल, आई एम श्योर के पास सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे वहां पर सारे। और अगर आपने उसके बाद देखे ना, अगर उसको तेजाब भी फेंका गया है, चेहरा भी जलाया गया है, उसके बाद उसकी टॉर्चर भी किया गया है, उसके बाद सारी चीजें गोली भी मारी गई है, तो दे नो डाउट इज ए मर्डर केस। और बहुत प्लान तरीके से बच्चे के साथ जाती की क्यों की गई है, दैट ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन टीम का टाइम है। उसका मोबाइल सेट भी है, उसकी घड़ी पे भी थी, वो जो आईफोन वाली वो है। तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। नो एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर पुलिस कि अब तक उसको वो ट्रेस आउट नहीं कर सकते। एटलीस्ट दे मस्ट हैव अ वेरी क्लियर व्यू। और मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन में आईजी, एडिशनल आईजी जो है वो यहाँ कराची के शुड कम एंड गिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिव ब्रीफ टू द एंटायर सिंध, और उस फैमिली को लिए, हर एक के लिए, पूरी हर एक की नजर इसके ऊपर है कि बताएं कि व्हाट इज द रीजन, हु आर द कल्प्रिट, एंड देन
بالکل ایسے ڈاٹس جو ہیں ان کو کنیکٹ کر کے اور عوام کے سامنے جو حقائق ہیں وہ لانے چاہیے. پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ بھی تھا کہ پوسٹ مارٹم سے پہلے جو ابتدائی رپورٹ آئی تھی اس پہ بھی بہت زیادہ سوالیہ نشان تھے. حماد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں قاتل کون ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے ہی ہے, لیکن نظام اس پورے کیس میں کیوں مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نظام پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں. تو دیکھیں, نظام کے بارے میں تو تحفظات پاکستان کے ہر شخص کو ہے. بدقسمتی سے ہم نے طویل مارشل لاؤں کا سامنا کیا, آئین و قانون کی سربلندی نہیں ہوئی, قانون اسی طرح لاگو نہیں ہوا, اس کی امپلیمنٹیشن اسی طرح نہیں ہوئی. تو پھر ظاہر ہے اس طرح کے معاملات, اور روز روز ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ کرائم پوری دنیا میں ہوتے ہیں, انتہائی مہذب ترین ملکوں میں ہوتا ہے, لیکن وہاں پر وہ ریشو نہیں ہے جو ریشو یہاں پر ہے. لیکن جب قانون کمزور ہو, جب آئین کو سپرمیسی نہ ہو, جب آپ کی جمہوریت نہ چلی ہو, تو پھر ظاہر ہے اس طرح کے مسائل کی بحثات ہوتی ہے اور ان مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, بہت سے مواقع ہم روز روز دیکھتے ہیں. اصل حل اس کا یہی ہے کہ قانون کو یکساں اور سب پر لاگو کیا جائے, تبھی ہم بہتری. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب, حماد صاحب جس طرح سے بات کریں کہ جب قانون کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہی ہیں. سر ٹو بی اسپیسیفک, اگر ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کریں, سندھ کے نظام کی بات کریں, تو وہاں پہ ایک الگ نظام چل رہا ہے. یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وہاں کے نظام میں یہ پرابلم؟ جی جب یہ بات یہ کہ دیکھیں, بیسیکلی پولیس میں نے کہا پروفیشنل ہے, لیکن جب آپ اس میں فیورٹزم آ جائے, آپ کی اپنی مرضی کے پولیٹیکل امپلیکیشن آ جائیں, پولیٹیکل پریشرز آ جائیں کہ جی ہماری مرضی کا ایم این اے آپ نے ایس ایس پی رکھنا ہے, ہماری مرضی کا ڈی ایس پی رکھنا ہے, یا ایس ایچ او رکھنا ہے, تو وہاں پرابلم ہوتی ہیں. آئی تھنک امپورٹنٹ تھنگ کہ ابدا میں یقین کہ میں نے ایک بھی ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس ایس پی یا ڈی اے جی پوسٹ نہیں کیا تھا. آئی ٹولڈ آئی جی پولیس کہ اٹ از یور ریسپانسبلٹی, یو پوسٹ اینی ون, آئی ول ہولڈ ریسپانسبل. غلط بات ہوگی. آج یہی چاہیے یہاں پر کہ آئی جی پولیس پوسٹ ایوری ون, بیکاز ہی نوز کس کی کیا کیپیبلٹی ہے, کون سا آفیسر کون سی جگہ کے لیے, فیلڈ ایکسپیرینس کس کا ہے, آفس ایکسپیرینس کتنا ہے, پروفیشنل ایکسپیرینس کتنا ہے, کتنا دلیر ہے, کون سی کے لیے چاہیے. یہ اگر آپ کو کیبنٹ اور یہ آئی جی پولیس کو پتہ ہوتی ہیں, تو وہ اگر پوسٹ اپنی مرضی کی کریں گے, دین ہی ول بی آنسریبل. اگر آج یہ جگہ کئی جگہ پہ کوئی سفارشی لوگ پوسٹ ہوئے ہوئے ہیں, ناٹ آل آئی وڈ سے, تو پھر وہ یو کانٹ کوسچن ہم. وہ ہی ول, وہ یہی آپ نہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے پوچھے گی, نہ وہ جواب دیں کو پتہ کہ کیسے پہنچیں گے. سو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کرنے کے لیے. آج آپ ایسے تو کوئی تھانے میں 2 مہینے سے 3 مہینے زیادہ نہیں ہوتا. آپ بتائیے 6 مہینے میں تو اپنے ایریا کو سمجھتا ہے, بائی دا ٹائم اس کو سمجھنا شروع کرتا ہے سیم رہتا ہے. سیم کو ڈی ایس پی, ایس ایس پی. تو آئی تھنک ان چیزوں کو خیال رکھیں, تو پھر اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. حماد صاحب, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں پورا سسٹم کمپرومائزڈ ہے. کتنا سنگین ہے یہ دعویٰ؟ اور سر اگر سسٹم کمپرومائزڈ ہوگا تو پھر جو مقتول ہیں ان کو کون انصاف پرووائڈ کرے گا؟ تو پھر خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, کمپرومائز ہے, تو اس کمپرومائز سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا میکینزم کیا ہے, آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. پارلیمان موجود ہے, پرائم منسٹر موجود ہے, کیبنٹ موجود ہے. پھر آپ آگے بڑھیں, جمہوریت کو مضبوط بنائیں, نظام میں جو خامیاں ہیں وہ دور کریں. صرف بیانات سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر خواجہ آصف ایک بیان دے دے اور بس ہم اسی پہ شادیانے بجائیں, بھائی آپ گورنمنٹ ہے نا, آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, تو آپ پارلیمان کا استعمال کریں, آئین و قانون کو سپریم بنائے اور آگے کی طرف بڑھے. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا ہے. وہ کمزور نظاموں سے گزرے, لیکن انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے ڈیلیور کیا, اور وہ آگے بڑھے اور جمہوریت کو مضبوط بنایا, آئین کو سپریم بنایا, اور یہاں سے ان کے نظام بھی مضبوط ہوئے اور انہوں نے ترقی بھی کی. خواجہ آصف بیان دے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ان کو بیان دینے کی بجائے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی آپ کو ایسے لگ رہا ہے ہمیں کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں, بلکہ فار دا سیک آف امپروومنٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل کرٹیسزم کو پازیٹیولی لینا چاہیے, اور جو اس میں غلطیاں نظر آتی ہیں, نشاندہی پازیٹیوز ہوتی ہیں, ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں جس کی بھی کوتاہی ہے پہلی انویسٹیگیشن میں, وہ کم از کم اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹ مینس کہ وہ کوئی آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. وائی
پوسٹ مارٹم ہیریڈلی کیا گیا، کیوں غلط کیا گیا، کیوں دوبارہ کرنا پڑا پوسٹ مارٹم، کیوں انویسٹیگیشن رپورٹ غلط ہوئی، کیوں آپ نے کہا کہ یہ خودکشی ہے جب آپ کو ایک اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ پیچھے سے گولی لگی ہے اور فرنٹ سے نکلی ہے، اس کی باڈی کو کیوں چیک نہیں کیا، کتنے اس چوٹ کے نشان ہیں، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں کچھ ہوا ہوا ہے، واٹ از اٹ؟ یہ تو مطلب ایک بڑی کلیئر ہے. اس کے لیے جو رسپانسبل ہیں یہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی، دے نیڈ ٹو بی پنشڈ. آئی تھنک دیٹ از واٹ از کہ آئندہ کے لیے پھر ایسی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے گا، لیکن جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں یہ چیزیں ہوتی رہیں. تو سر اکاؤنٹیبل کس طرح سے اکاؤنٹیبل انہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کون اکاؤنٹیبلٹی لے گا ان کی؟ سسٹم، جس سسٹم پہ بہت زیادہ سوال. جی دیکھیں اس کے لیے آئی جی پولیس کین آرڈر این انکوائری انویسٹیگیشن ٹیم کی، اور اس کی ہوم منسٹری کین ایشو ایک ٹیم بنائے پراپر طریقے سے، وہ انویسٹیگیشن کریں، انڈیپینڈنٹ ٹیم، اور وہ آپ اس میں بے شک آئی سی آئی کا ڈالیں، ایم آئی کا ڈالیں، ان کے ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ سی ٹی ڈی کے لوگ ڈال دیں، اس کے بعد آپ کے پولیس کے جو رسپانسبل ہوں ڈی اے جی انکوائری کریں، دین سی بڑی کلیئر بات ہو جائے گی. بالکل ایسی ہے سر، بالکل آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کریں، اگر معاملات اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو مسئلے ہی ختم ہو جائیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.